قلوبنا وطبيب إيماننا وطبيب جاننا ووكيلنا وكفيلنا ومليكنا وهدينا ومرشدنا ومولانا وأولانا 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 ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إيماننا ونور ربنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل يورثوا علم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله الله في أصحابي من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. صدق اللہ العظیم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين شفيع المذنبين انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار گوہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد نہ میرے صحابہ میرے وارث ہیں نہ میری آل میری وارث ہے نہ میری اولاد میری وارث ہے نہ تابعین میرے وارث ہیں نہ تبع تابعین میرے وارث ہیں. عرض کی یا رسول اللہ انبیاء کا وارث کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء بے شک میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی وراثت میں کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ فرمایا نہ نبی وراثت میں درہم چھوڑتے ہیں نہ دینار چھوڑتے ہیں بل یورث العلم بلکہ انبیاء علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں. آج کی دنیا میں جسے اللہ پاک نے علم کی دولت عطا کر دی وہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے نبیوں کی وراثت سے مالا مال کر دیا. دوسری حدیث پاک میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. جس نے میرے اصحاب کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. جس نے میرے اصحاب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی اور جس نے خدا سے محبت کی قیامت کے
دن اللہ پاک اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے حقوق کا ذکر فرما رہا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کی گفتگو نہایت ہی اہم اور عظیم اور علمی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ ان کا ایک کا تعلق خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، صاحب غار، صاحب مزار سیدنا صدیق اکبر کی ذات کے ساتھ ہے، اور دوسرا تعلق سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات کے ساتھ ہے۔ آج سے چند دن پہلے سوشل میڈیا پر یہ افواہ پھیلی کہ معاذ اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا حضرت ابو بکر صدیق کے دربار پہ تشریف لے گئی۔ انہوں نے اپنے بابا جی کی وصیت کا مطالبہ کیا، وراثت کو طلب کیا۔ معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر نے وراثت دینے سے انکار کر دیا۔ جب ہماری طرف سے ہمارے علماء کرام نے، ہمارے اکابرین نے علمی طریقے سے رد کیا اور یہ جواب دیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ گھڑی ہوئی ہیں، تو چند فرقہ واریت قسم کے لوگ، شر پسند لوگ، انہوں نے فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے، ملک پاکستان کا امن و امان برباد کرنے کے لیے انہوں نے درمیان میں ایسی چالیں چلی کہ اہل و سنہ و جماعت کے چند علماء کرام گرفتار ہو گئے، اور ان کی طرف سے بھی چند علماء کرام گرفتار ہو گئے۔ پاکستان کا سکون برباد کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان میں شر پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ تو چند دوستوں نے گزارش کی تھی کہ آپ اس جمعۃ المبارک میں اس موضوع کا انتخاب کریں تاکہ امت مسلمہ کو پتہ چل جائے کہ ایک تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ابو بکر صدیق کے دربار پہ گئی کہ نہ گئی، دوسرا یہ بات واضح ہو جائے نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں اس وراثت کا حقدار کون ہے کون نہیں، تیسرا سیدہ جب دربار پہ گئی معاذ اللہ ان کا ابو بکر صدیق سے مناظرہ ہوا کہ نہ ہوا، آیا سیدہ جب ابو بکر صدیق کے دربار میں گئی آپ کو خالی ہاتھ لوٹایا گیا یا آپ کو نبی کی وراثت دی گئی؟ اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کروں گا، میں جو کچھ بھی پڑھوں، آپ جو کچھ بھی سنیں، اللہ پاک مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بھی میں اللہ کے دربار میں یہ بھی دعا مانگوں گا جب میرا خطاب یا میری تقریر یا آپ کی میری حاضری دربار ابو بکر صدیق میں پیش ہو یا دربار فاطمہ الزہرا میں پیش ہو، اس حال میں پیش ہو ابو بکر بھی ہم سے راضی ہو، نبی کی بیٹی بھی ہم سے راضی ہو۔ سب سے پہلے آپ نے مسئلے کو سمجھنا ہے، مسئلے پر غور کرنا ہے۔ دشمنان اسلام کا اس مسئلے پہ بڑا زور ہے، بڑا شور ہے۔ اگر ان کا کوئی بچہ ہے جو ریڑھی لگاتا ہے، سیل کا کام بھی کرتا ہے، ہمارے پڑھے لکھے جو سنی ہیں اس مسئلے میں ان سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک شاطر دماغ رکھا ہوا ہے، شاطر چال چلتے ہیں اور سنیوں کو جو ہے وہ پھنسا لیتے ہیں۔ آپ نے اس بات پہ توجہ کرنی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں مال فے کا ذکر ہے، اسی طرح قرآن پاک میں مال غنیمت کا بھی ذکر ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ کائنات میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کا انتخاب خود خدا نے کیا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سائل نے عرض کی آقا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک انبیاء ہیں، دوسرا انبیاء کے اصحاب ہیں۔ آج آپ بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہو، آپ کہتے ہو یہ چیز غلط نہیں، یہ چیز
میں خرید کے لایا ہوں، یہ میرا انتخاب ہے۔ جن کا انتخاب خود خدا نے کیا وہ چیزیں کیسے غلط ہو سکتی ہیں؟ اور یاد رہے، ڈاکٹر بننے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، عابد بننے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، قاری بننے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، مفتی بننے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی عہدہ ہے اسے حاصل کرنے کے لیے محنت درکار ہے، لیکن صحابی بننے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں، صرف دیدار مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ جسے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار ہو گیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اسے اسلام صحابی کہتا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ 4 آنکھیں جو ہیں وہ جنت میں جائیں گی۔ پہلی وہ آنکھ جس نے کسی غیر محرم کو دیکھا کہ مسلمان کی بیٹی گزر رہی ہے، بہو جا رہی ہے، بہن جا رہی ہے، اور حیا کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ آنکھیں جسم سمیت جنت میں جائیں گی۔ دوسرا آپ نے فرمایا وہ آنکھ جس نے خوف خدا سے ایک آنسو نکلا اور آگے رخسار تک نہ پہنچا، صرف آنکھیں بھر آئیں اور آنکھ کے جو اندرونی حصہ ہے یہاں تک آنسو گھومتا رہا۔ فرمایا اتنا بھی خوف خدا سے آنسو آ گیا، قیامت کے دن یہ آنکھیں بھی جنت میں جائیں گی۔ تیسری بات جو بڑی دل پسند ہے، حضور فرماتے ہیں من رآنی فی المنام، جس میرے امتی نے خواب میں میرا دیدار کیا، قیامت کے دن یہ آنکھیں بھی جنت میں جائیں گی۔ چوتھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور بڑا ہی پیارا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما، کبھی بھی وہ مسلمان وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جا سکتی۔ آقا کون سی؟ آپ نے فرمایا اورا من رآنی اورا، جس آنکھ نے میرا دیدار کیا اور اس آنکھ کا جس نے دیدار کیا وہ آنکھ بھی جہنم میں نہیں جا سکتی۔ میں اس پہ وضاحت کر لوں کہ مثال کے طور پر آپ میں سے کسی آدمی نے نبی پاک کا بیداری میں دیدار کیا، آپ کو تو دوزخ سے نجات مل گئی، اور میں نے آپ کا دیدار کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ آنکھیں جن آنکھوں نے مصطفیٰ کو دیکھا، ان آنکھوں کو جو بھی دیکھتا جائے گا اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور تابعین جنہوں نے صحابہ کرام کا دیدار کیا، فرمایا جو آنکھیں ان کو دیکھتی جائیں گی اللہ پاک ان کے اوپر جنت کو واجب فرما دے گا۔ اب سیدہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں۔ سیدہ کی عمر 14 سال ہے کہ 18 سال ہے۔ ابو جہل دروازے پر آیا، عرض کی اللہ کے نبی آج میرے گھر میں شادی ہے، شادی کی مجلس قائم کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی لخت جگر نور نظر میرے گھر تشریف لائے۔ یاد رہے کہ ہر دعوت دینے والا سچا نہیں ہوتا، صادق نہیں ہوتا۔ بعض بندہ دعوت دیتا ہے برادری کی وجہ سے، بعض بندہ دعوت دیتا ہے حقارت کی وجہ سے۔ ابو جہل کے ذہن میں یہ تھا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی بیٹی ہے، لیکن پہننے کے لیے ایک لباس ہے، ایک کرتا ہے۔ جب سیدہ لباس پہن کے شادی پہ آئے گی میں معاذ اللہ سیدہ کی توہین کروں گا، سیدہ کی تذلیل کروں گا۔ لیکن ابو جہل نے قرآن نہیں پڑھا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اب نبی گھر میں گئے، آپ نے فرمایا اے میری لخت جگر نور نظر، ابو جہل آیا تھا اور تجھے شادی کی دعوت دے رہا تھا۔ تو سیدہ پاک نے عرض کی ابا حضور میرے پاس تو لباس نہیں، ایک چادر ہے جس پہ 18 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میری بیٹی اللہ کی ذات پہ توکل رکھ،
اتنے میں جبریل آئے، جبریل نے سلام دیا، فرمایا اے حبیب فکر نہ کریں، اللہ پاک نے زہرا کے لیے جنت سے ایک جوڑا بھیجا ہے۔ اب سیدہ نے وہ لباس پہنا، انصار اور مہاجرین اور کفار کی عورتیں اس بات کا انتظار کر رہی ہیں کہ سیدہ جب پھٹے پرانے لباس میں آئے گی ہم اس کی توہین کریں گے۔ جیسے ہی سیدہ نے گھر میں قدم رکھا، آپ کی چال، آپ کی ڈھال، آپ کے حسن کو دیکھ کر 70 عورتیں آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا سیدہ ہم نے مکہ کا بازار بھی دیکھا، مدینے کا بازار بھی دیکھا، آج تک ایسا کپڑا ہم نے کہیں نہیں دیکھا، بتاؤ کہاں سے دیا؟ فرمایا میرے بابا نے دیا۔ حالانکہ حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے، حدیث میں یہ ہے خدا نے بھیجا، لے کے آنے والے جبریل نے پوچھا گیا بیٹی یہ آپ نے لباس کہاں سے لیا؟ فرمایا میرے بابا نے دیا۔ علماء لکھتے ہیں بیٹیاں جتنی بھی غریب ہونا کبھی بھی باپ کی عزت پہ داغ نہیں آنے دیتی ہیں، اسی لیے کہتے خدا سے بیٹا مانگتے ہو کبھی بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو۔ اگر بیٹا نعمت ہے، خدا نے بیٹیوں کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بابا نے لے کر دیا ہے۔ جب ان انصار کی عورتوں نے آپ کی گفتگو کو دیکھا اور آپ کی چال کو دیکھا، 70 عورتوں نے کلمہ پڑھا اور دین محمدی میں داخل ہو گئی۔ اب سمجھیے گا میں مین مسئلے پر آتا ہوں، جاگیر فدق اور مال غنیمت کیا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں جہاد کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، عمرے کا ذکر ہے، مسائل بھی موجود ہیں، فضائل بھی موجود ہیں، اسی طرح قرآن پاک میں مال غنیمت اور جاگیر فدق کا بھی ذکر ہے۔ مال غنیمت اسے کہتے ہیں کہ ایک فوج کا دستہ، فوج کا لشکر اسلامی جہاد کے لیے نکلا، اس نے کفار کے ساتھ جہاد کیا اور جہاد میں کفار کا اسلحہ ملا، گھوڑا ملا، مال ملا، چاندی ملی، سونا ملا۔ جنگ کے بعد یہ مال آدھا آدھا تقسیم کر لیا جاتا، جو ایک مجاہد اکیلا جاتا اسے ایک حصہ ملتا، جو گھوڑے کے ساتھ میں جاتا اسے 2 حصے ملتے، ایک اس کا حصہ ہوتا، ایک اس کے گھوڑے کا حصہ ہوگا۔ اسی طرح مال فے، جاگیر فدق کیا ہے؟ یہ مال فے ہے۔ مال فے اسے کہتے ہیں جو بغیر جنگ کے، بغیر قتل قتال کے، بغیر کسی لڑائی کے نبی کے ہاتھ آ جائے، وہ نبی کا ہوتا ہے اور خدا کا ہوتا ہے۔ اب سمجھ آئیے مال غنیمت کی تعریف یہ ہے، مال غنیمت اسے کہتے ہیں کہ فوج میں برابر برابر تقسیم ہوتا ہے، کیونکہ فوج لڑی ہے، فوج کے لوگ شہید ہوئے، انہوں نے خون بہایا، لہذا یہ مال انہیں ملے گا۔ لیکن مال فے اسے کہتے ہیں جو بغیر جنگ کے، بغیر قتل و قتال کے ملے، اس پر حق اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ یہ جو تھا یہ بغیر جنگ کے، بغیر قتل و قتال کے نبی کو ملا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا نبی اس فدق کو کیا کرتے تھے؟ نبی پاک اس مال فدق سے اپنی 11 ازواج کو خرچہ دیتے، اپنی 4 صاحبزادیوں کے گھر میں راشن اور مال بھیجتے، آپ بنو عباس کو دیتے، آپ حضرت علی کو دیتے، آپ اس سے جنگ کے ہتھیار، گھوڑے، اسلحہ، ساز و سامان خریدتے، اور بالخصوص اصحاب صفہ کا جو مدرسہ تھا ان طلباء کو لنگر پانی یہاں سے دیتے تھے۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ مال غنیمت کی تعریف بھی میں نے کر دی، آپ کے سامنے جاگیر فدق کو بیان کر دیا۔ اب آپ کے ذہن میں آ گیا کہ فدق کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر جنگ کے ملا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ ابو بکر صدیق کے دربار میں گئی، معاذ اللہ ابو بکر صدیق نے باغ فدق نہ دیا۔ میں کہتا ہوں میں ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان لیتا ہوں، سیدہ دربار میں گئی تھی نبی کی، باقی 3 بیٹیاں کیوں نہیں گئی؟ نبی کی 11 ازواج تھی، ان کا بھی تو حق بنتا تھا، وہ کیوں نہیں گئی؟ نبی کی 11 ازواج کے علاوہ اصحاب صفہ میں 70 طلباء تھے، ضعیف مسکین تھے، وہ کیوں نہ گئے؟ اس کے بعد مجاہدین کیوں نہیں گئے؟ گھوڑے کے لیے، اسلحے کے لیے نہیں،
ابو بکر صدیق نے کہا، اس سے پہلے میں آپ کو اصول کافی کا حوالہ دے دیتا ہوں، جیسے ہمارے ہاں قرآن کے بعد بخاری شریف ہے، ان کے ہاں قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے اصول کافی، اور اصول کافی کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے، کافی لشیعتنا، یہ ہم شیعوں کے لیے کافی ہے، اور اسی مقدمے میں لکھا ہوا ہے امام مہدی نے اس کتاب کو پورا پڑھا ہے۔ ان کے بقول امام مہدی آ چکے ہیں، ابھی غائب ہیں، پھر آئیں گے۔ ہمارے بقول امام مہدی نہیں آئے۔ میں نے اس پہ 1.5 گھنٹے کا خطاب اسی مسجد میں کیا تھا، اس پہ دلائل دی ہے۔ امام مہدی نے اس پوری کتاب کو پڑھا ہے، اور اس کتاب میں امام جعفر صادق سے سوال ہوا۔ علم والے لوگ توجہ کریں گے، امام جعفر صادق سے سوال ہوا، حضرت یہ جو مال فے ہے اس کا حقدار کون ہے؟ آپ فرماتے ایک اللہ ہے، دوسرا رسول ہے، تیسرا جو نبی کے بعد نبی کا خلیفہ بنتا ہے وہ حقدار۔ ابھی بھی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، گھر بیٹھ کے پھر سوچنا یہ بات بہت وزنی ہے، کتاب بھی ان کی ہے لیکن حوالہ ہمارے حق میں ہے، سمجھ آئیے۔ اب سیدہ نے جب یہ مطالبہ کیا، ابو بکر صدیق نے کہا، اے نبی کی لخت جگر نور نظر، اس مال کو میں ویسے خرچ کروں گا جیسے تیرے بابا خرچ کرتے تھے، 1 درہم نہ میں خود کھاؤں گا نہ میں کسی کو دوں گا، ازواج کے گھر بھی جائے گا، بنات کے گھر بھی جائے گا، عباس کے گھر بھی جائے گا، مولا علی کے گھر میں بھی جائے گا۔ اور آپ نے اسی لیے نبی نے فرمایا 8 جنتیں ہیں، تو ابو بکر صدیق نے عرض کی آقا آپ کی امت میں کوئی ایسا ہے جو 8 جنتوں میں جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، قیامت کے دن ہر امتی کہہ رہا ہوگا جنت جنت، اور جنت کے 8 دروازے کہہ رہے ہوں گے یا ابو بکر یا ابو بکر یا ابو بکر۔ اب میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے یہ ان کا مین اور پہلا اعتراض ہے۔ ہمارے سنیوں کو تو ناظرہ قرآن نہیں آتا، جواب کیا دیں گے، دفاع کیا دیں گے، پیرا کیا دیں گے؟ وہ کہتے ہیں جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، غور کیجئے گا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اور قریبیوں کو ان کا حق دو۔ کہتے ہیں جبریل امین جب یہ آیت لے کر آئے تو نبی پاک نے فرمایا جبریل یہ جو قریبی ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ جبریل نے کہا آپ ٹھہریں، میں اللہ کے بارگاہ میں جاتا ہوں، میں پھر پوچھ کے آتا ہوں۔ جبریل خدا کے دربار میں گئے، خدا سے پوچھا، اللہ پاک نے فرمایا اس سے مراد جو ہے فاطمہ الزہرا ہے۔ جبریل امین واپس آئے، کہا آقا اس سے مراد فاطمہ ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ جو آگے لکھا ہے قریبیوں کو قریبیوں کا حق کا ہو حق دو، اس حق سے کیا مراد ہے؟ کون سی بات ہو رہی ہے؟ آقا میں خدا سے پوچھتا ہوں۔ جبریل پھر گئے، خدا سے پوچھا، پھر آئے، فرمایا اس سے مراد باغ فدق ہے، اس سے مراد باغ فدق ہے۔ یعنی اللہ آپ کو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے اے حبیب جو باغ فدق ہے وہ سیدہ کو دے دو۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے پھر اللہ کے رسول نے امام حسن حسین کو بلایا، اس کے بعد آپ نے ان کو گواہ بنایا اور سیدہ کو کہا آج کے بعد یہ باغ تیرا ہے، تیری ملکیت میں ہے۔ یہ ان کا اعتراض ہے، وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ اب دیکھنا میں اس کا آپریشن کرتا ہوں تو توجہ سے سننا۔ پہلی بات یہ ہے یہ آیت ہے مکی، میرے نبی مکہ میں تھے تب یہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ روم میں اس کا ذکر ہے، یہ ہے مکی۔ میرے نبی مدینہ گئے نہیں، ابھی فاطمہ کا نکاح علی سے ہوا نہیں، ابھی باغ ملا نہیں۔ اب بھی نہیں سمجھ آئے؟ ابھی نبی مدینے گئے نہیں، فاطمہ کا نکاح علی سے ہوا نہیں، امام حسن حسین نابالغ ہیں، نابالغ کی گواہی قابل قبول ہی نہیں، ابھی باغ بھی نہیں ملا، میرے نبی نے پہلے کیسے دے دیا؟ نمبر 2، وہ پورا قرآن نازل ہوا، میرے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا اے جبریل اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ نبی محتاج تھے؟ تمہاری کتابوں کے بقول ائمہ معصومین سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے ہیں۔ ائمہ معصومین قرآن کو جانتے ہیں، جس نبی کے سینے پہ نازل ہوا وہ نہیں جانتا؟
قرآن جب جبریل لے کر آئے کہا آقا العلیف، حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں، اللام آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، المیم آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ آج تک جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں، جتنے مفسر آئے ہیں، جب حروف مقطعات پہ پہنچے نا، الف لام میم، آپ نے دکانوں پہ بھی دیکھا ہوگا، تصویر پہ لکھا ہوتا ہے، تو مفسرین نے یہ لکھا اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ کوئی مفسر آج تک مفسر ترجمہ نہیں کر سکا، یہ راز ہے۔ لیکن یہ راز جب جبریل لے کر آئے کہا الف، آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ جبریل نبی کو دیکھنے لگے، لے کے میں آیا، مجھے نہیں پتا، نبی فرما رہے میں جانتا ہوں۔ ارے جس نبی کی نگاہ نبوت سے قرآن کا غیب نہیں چھپ سکتا، اس نبی پاک کی نگاہ نبوت سے جہان کا غیب کیسے چھپ سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کو قرآن کی آیت کا علم ہی نہ ہو۔ یہ مین جواب تھا۔ اب ان کا دوسرا اعتراض ہے، کہتے ہیں اچھا آگے چلو، قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، باپ مر جائے بیٹے کو وراثت ملتی ہے، بیٹا مر جائے باپ کو وراثت ملتی ہے، جو بھی قریبی خونی رشتہ دار مرتے رہیں گے قریبی رشتہ داروں کو حصہ ملے گا۔ اب تم ایک دوسرے کو حصہ دیتے ہو، بتاؤ نبی کا وصال ہوا، نبی کی وراثت زہرا کو کیوں نہیں ملے گی؟ قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ اب میں اس کے بدلے میں قرآن کی دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، تم نکاح کرو 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے۔ ایک مرد 4 نکاح بیک وقت 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، قرآن ہے نا۔ اب میں حدیث پڑھتا ہوں، نبی نے فرمایا علی جب تک زہرا تیرے گھر میں تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ ہائے ہائے۔ اچھا دوسری میں دلیل دے دوں، کہتے نہیں جی وہ قرآن ہے، آپ قرآن سے جو ہے دلائل دیں۔ سنیں، اسلام کہتا ہے باپ بیٹے کو یا بیٹا باپ کو قتل کر دے، قاتل کو مقتول کی وراثت نہیں ملتی۔ اب سمجھیں، قاتل کو مقتول کی، غلام کو آزاد کی وراثت۔ چلو میں آسان کر دیتا ہوں، قرآن کہتا ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تم نکاح کرو 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ میں نے کہا زیادہ حد کتنی؟ کہتے 4۔ میں کہ 4 سے اوپر نہیں، میں کہ میرے نبی نے 11 عورتوں سے نکاح کیا۔ آگے جواب دیتے ہیں حضرت وہ نبی کا خاصہ ہے۔ میں کہ بالکل، ہم یہی بات دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، کائنات میں ہر بندے کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ سمجھیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا ایوکم مثلی نبی ہم جیسا، کیوں؟ وہ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے، اگر نبی کی وراثت تقسیم کرنے بیٹھ گئے، لوگ کہیں گے نبی یہاں پہ مال اور دولت جمع کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ جو قابل غور ہے، وہ کہتے ہیں آج کل بھی کچھ ایسے بدماش بیٹے ہیں، یہ میرے لفظ غور کرنا، بدماش بیٹے جو یہ لالچ کرتے اللہ کرے میرا باپ مر جاتے میں وارث بن جاؤں۔ کہا اگر بیٹا باپ کے بارے میں یہ سوچ رکھے گا حرام ہے، یہی سوچ اگر بیٹی ایسے باپ کے بارے میں رکھے جو نبی ہو، فرمایا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب پتہ چلا نبی کی وراثت تقسیم۔ تیسرا جواب، نبی اس کائنات میں امت کے لیے باپ کے درجے پر ہوتا ہے۔ اگر باپ سگی اولاد کو دے تو امت کو محروم کر دے، نہ، میرے نبی نے فرمایا میں کچھ چھوٹا موٹا نبی نہیں ہوں، 1.25 لاکھ نبیوں کا امام نبی ہوں، اپنی وراثت میں علم چھوڑوں گا، جو میرا امتی علم پڑھتا رہے گا، خوش ہوتا رہے گا، میں محمد کا وارث بن گیا۔ 2 اعتراض۔ اب ان کا تیسرا اعتراض، مین اعتراض یہ ہے، بچہ کرتا ہے، میں یہ آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کل زندگی میں زہرا پاک کے بارے میں کوئی غلط بیانی کرے یا ابو بکر صدیق کے بارے میں، آپ دفاع ضرور کرنا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کا ثواب اجر کیا ہے، آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ کہتے ہیں سیدہ نبی کے دربار، نبی کے وصال کے بعد دربار ابو بکر صدیق میں گئی،
انہوں نے کہا اے ابو بکر صدیق، میرے بابا نے ہمارے لیے جو وراثت چھوڑی ہے اس وراثت میں مجھے حصہ دو۔ اب میں ساتھ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سیدہ 9 گھنٹے کھڑی رہی، 9 گھنٹے کھڑی رہی۔ سیدہ نے قرآن سے دلائل دیے، ایسے دیے معاذ اللہ وہ ان دلائل کو یہ شکل دیتے ہیں کہ معاذ اللہ سیدہ اس وقت تک دربار سے نہیں نکلی جب تک ان کو سیدہ نے ایمان سے خارج نہیں کر دیا۔ یہ مناظرہ کروا رہے سیدہ کا۔ اب میں اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں، میں سنی ہوں، ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں سیدہ دربار ابو بکر میں گئی، میں کہتا ہوں نہیں گئی۔ ارسلت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاصدا الی ابی بکر الصدیق، آپ نے قاصد بھیجا ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں نہیں کہ میری دلیل سنو۔ ایک دن سیدہ گھر سے باہر نکلی، آگے مصطفیٰ ہے، درمیان میں سیدہ ہے، پیچھے مولا علی مرتضیٰ ہے۔ جہاں سے نبی قدم اٹھاتا ہے وہاں فاطمہ قدم رکھتی ہے، جہاں سے فاطمہ قدم اٹھاتی ہے وہاں پہ مولا علی قدم رکھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے نبی کی بیٹی یہ چلنے کا کیسا انداز ہے؟ فرمایا دنیا کو بتانا چاہتی ہو کہ آل محمد پردہ کیسے کرتے ہیں؟ اگر زمین دیکھے تو پاؤں مصطفیٰ کے نظر آئے، اگر آسمان دیکھے تو پاؤں مرتضیٰ کے نظر آئے۔ کیسی بات کرتے ہو؟ جس سیدہ کے قدموں کو آج تک زمین کی مٹی نہ دیکھ سکی، آسمان نہ دیکھ سکا، تم نے دربار پہ بھیج دیا ہے۔ تیری بیٹی کے بارے میں یہ کہوں کہ تیری بیٹی حق مانگنے کے لیے اسلام آباد کورٹ میں گئی تھی، تو میرے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گا۔ مولوی چپ کر، میری بیٹی کے بارے میں ایسی گفتگو نہ کر۔ ایک طرف ان کا حق بیان کرتے ہو، پردہ بیان کرتے ہو، دوسری طرف دربار میں بھیج رہے ہو۔ میں دوسری دلیل دے دیتا ہوں اگر کوئی مطمئن نہ ہو۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 1.25 لاکھ نبی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، مشائخ بھی ہوں گے، شیخ الحدیث شیخ التفسیر بھی ہوں گے، میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ اللہ فرمائے گا نبیوں گردنیں جھکاؤ۔ حالانکہ مسئلہ سمجھو، نبی ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ گناہ تو دور کی بات رہی، نبی کے بارے میں گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی کی بیٹی کا گزر ہوگا، حکم ہوگا انبیاء اور شہیدوں اپنی گردنیں جھکاؤ۔ میرے چہرے کو دیکھنا، گردنیں ایسے جھکیں گی، اے اللہ گردنیں جھکا دی ہیں، اب فرمایا آنکھیں بھی بند کر۔ ہائے 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 اللہ اکبر، اے اللہ گردنیں جھکا دیے، اب فاطمہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، میرے مالک آنکھیں کیوں بند کریں؟ فرمایا سیدہ کے سائے پر کسی نبی کی نظر پڑے، رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ہائے ہائے، اتنی پاک سیدہ، نبیوں کو حکم ہے، تو دربار میں بھیج رہا ہے۔ چلو مان لیتے ہیں دربار ابو بکر صدیق میں گئی، دربار نہیں تھا حضرت، دربار کی آپ بات کر رہے ہو، کچی مسجد نبوی تھی، کچی مسجد نبوی، جو بخاری آپ پڑھ کے ہماری طرف منسوب کرتے اسی بخاری کو پڑھو۔ نبی نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کی آقا دعا کرے بارش نہیں آ رہی، کہتے نبی نے خطبے میں دعا کے ہاتھ اٹھائے، اتنی بارش برسی کہ آپ کی داڑھی سے پانی کے قطرے گرنے لگے۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا مسجد نبوی کی چھت کوئی پکی تھی، کھجوروں کی ٹہنیاں لگی ہوئی تھی، یہ مسجد کا حال تھا۔ تم دربار کی بات کرتے ہو، تو ہم دربار ثابت کر دو، ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ ہم اپنا سر قلم کرنے کے لیے، دربار نہیں تھا مسجد تھی، مسجد میں مومن آتے جاتے رہتے، اس میں کوئی نہیں۔ اب دربار میں سیدہ پیش ہوئی، بات صرف اتنی ہے، انہوں نے کہا اے ابو بکر وہ میرے بابا جی کا جو باغ تھا وہ باغ مجھے دے دو۔ تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ فرمایا لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، بیٹی نبی جو چھوڑ کے جاتے وہ وراثت نہیں، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اب وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید جو ہے نا وہ تسلی ہو کہ کیا ہے، کیسے ہے، کس طرح وہ پڑھتے ہیں۔ غور کیجئے گا، دین کے ایک مسئلے پر غور کرنا اللہ 60 سال کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔
اور میرا یہ ایمان ہے شاید یہ مقدمہ دربار میں پیش ہوگا، انشاءاللہ ابو بکر بھی راضی ہوگا، سیدہ بھی راضی ہوگا۔ یہ وہ حدیث ہے، پڑھتے ہیں۔ حدثنا عبد العزیز بن عبداللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرنی عروہ بن زبیر ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اخبرته ان فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالت ابا بکر الصدیق بعد وفات رسول اللہ ان یقسم لها میراثها ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما عفا اللہ علیہ۔ اس کا راوی ہے عبد العزیز بن عبداللہ، دوسرا راوی ہے ابراہیم بن سعد، اور تیسرا روایت کرتے ہیں صالح سے، اور صالح روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے۔ میں روایت پوری پڑھ لوں تاکہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ سیدہ ابو بکر صدیق کے دربار میں گئی، انہوں نے باغ مانگا، ابو بکر صدیق کا جواب سنو۔ فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ، نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ فاطمہ فاطمہ بنت رسول اللہ، سیدہ ناراض ہو گئی۔ پھر فہاجرت ابا بکر، انہوں نے ابو بکر صدیق کو چھوڑ دیا۔ فلم تزل مہاجرتہ حتی توفی، کہتے اس کا وصال ہو گیا، نبی کے وصال کے 6 ماہ بعد تک سیدہ زندہ رہی۔ سمجھ آئی؟ یہ حدیث پڑھ لیتے وہ ہم کہتے بخاری میں آئے، ہائے بخاری ایک قرآن پاک تو نہیں ہے۔ اب میں پھر اس پہ غور کرتا ہوں، غور کیجئے گا۔ پہلی بات یہ ہے یہ روایت 14 جگہ پہ موجود ہے، 10 جگہ پہ راوی کہتا ہے سیدہ دربار میں گئی، وراثت نہ ملی، سیدہ واپس آ گئی۔ 4 جگہ پہ لفظ موجود ہے فلم تتکلم، سیدہ نے کلام بھی نہ کیا، سیدہ ناراض ہو گئی۔ ایک بندہ آپ کا بیان اور ہو، 4 جگہ اور ہو، اس راوی کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو ابن شہاب زوری ہے، تمام سکہ راویوں نے اس کے بارے میں جرح کرتے ہوئے کہا، فرمایا ہوا کذاب، یہ جھوٹا تھا، اور یہ اس کے اپنے لفظ ہیں۔ یہ کہتا ہے میرا گمان یہ ہے کہ ظاہری بات ہے مال نہیں ملا، سیدہ ناراض ہو گئی ہیں۔ آگے جو لفظ ہے فلم تتکلم، سیدہ نے کلام نہ کیا، کہتے ہیں مسئلہ یہ تھا سیدہ نے دوبارہ اس موضوع پر ابو بکر صدیق سے کلام نہ کیا۔ آپ کو نہیں سمجھے، چلے میں آپ کو پھر دوسرے طریقے سے سمجھا جاتا ہوں، بلکہ چلے اسی کو پڑھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت حفص بن شاہین نے کتاب الخمس میں شعبی سے روایت کی، ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ سے کہا آپ مجھ سے ناراض ہیں، میری زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، اے سیدہ اگر تو مجھ سے ناراض ہوگی نا تو ابو بکر صدیق کی زندگی بیکار ہے، سوائے اگر اس معاملے کے کہ آپ کے پاس رسول اللہ کا کوئی عہد ہو، آپ اپنے قول میں صادقہ ہو سکتی ہیں، سچی آپ بھی ہیں سچی میں بھی ہوں، میرے پاس حدیث ہے۔ سمجھ آئی؟ شعبی نے کہا حضرت ابو بکر اس مجلس سے اس وقت تک نہیں اٹھے کہ سیدہ ابو بکر سے راضی ہو گئی، ابو بکر سیدہ سے راضی ہو گیا۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ میں آپ کو ایک اور دلیل دے دیتا ہوں۔ اگر مان لیا جائے سیدہ دربار میں گئی، انہیں وراثت نہ ملی، روایت 14 جگہ پہ موجود ہے، راوی کے اپنے لفظ ہیں، کہتے ہیں اچھا ابو بکر کو حدیث کا پتہ تھا، سیدہ کو نہیں پتہ تھا کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی؟ سمجھ آئی ہے؟ کہتے ہیں صحابی کو پتہ تھا حدیث کا، نبی کی بیٹی کو نہیں پتہ تھا۔ میں کہتا ہوں ہر حدیث کا پتہ ہونا یہ لازم نہیں ہے، میں دلیل دیتا ہوں۔ کیسے؟ مولا علی شیر خدا نے منبر پہ کھڑے ہو کر کہا، فرمایا عمر ابن الخطاب سراج اہل جنہ، عمر جنت کا چراغ ہے۔ ایک بندے نے جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھنے کے بعد دربار عمر میں گیا، اے عمر آپ تو جنت کا چراغ ہو۔ حضرت عمر منبر سے اترے، آپ نے بازو پکڑ لیا، فرمایا تجھے کس نے کہا؟ کہا مولا علی نے کہا۔ مولا علی کے بارگاہ میں گئے، آپ نے یہ لفظ کہے ہیں کہ عمر جنت کا چراغ ہے، جنت نہیں جنت کا چراغ، اور چراغ سے جنتیں روشن ہوتی ہے۔ کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ مولا علی آپ کو کس نے کہا؟ کہا نبی نے کہا۔ نبی کو کس نے کہا؟ کہا جبریل نے کہا۔ جبریل کو کس نے کہا؟ کہا خدا نے کہا۔ آپ نے کاغذ نکالی، قلم نکالی، فرمایا ادھر لکھ دے۔ مولا علی نے لکھ دیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا جب میرا وصال ہو جائے نا پرچی میرے کفن میں رکھ دینا۔ ابا کان بوجھ کے گئی ہیں، کیوں گئی ہیں؟ توجہ کر رہا ہوں۔
سیدہ جانتی تھی کہ میرے بابا جانی کی حدیث ہے میرے بعد 30 جھوٹے نکلیں گے جو نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. جب یہ مرزے اور یہ قادیانی مریں گے کہیں گے بنگلہ بیٹے کے نام پہ ہے, گاڑی بیٹی کے نام پہ ہے, زیور ماں کے نام پہ ہے. سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی. بنگلہ بیٹے کے نام, زیور بیٹی کے نام, گاڑی بیٹے کے نام. فرمایا دنیا کو بتانا چاہتی ہو ارے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر لو گے. نبی وہ ہوتا ہے جس کے وصال کے بعد اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. ان انبیاء کا ڈیٹا نکالو جنہوں نے اب نبوت کا دعویٰ کیا نا, یہ مرنے سے پہلے پوری وصیتیں کر گئے ہیں. سیدہ نے مور لگائی ہے ختم نبوت پر. سمجھی ختم نبوت پر. چوتھا اعتراض, چوتھا کہتے چلو ابو بکر صدیق نے نہ دیا, اس کے بعد غور کیجئے گا حضرت عمر آئے انہوں نے بھی نہ دیا, حضرت عثمان آئے سیدہ کو نہ دیا. میں کہ پھر غور کرنا, ابو بکر نے نہ دیا, میں کہ پھر کہتے خلیفہ بنے عمر انہوں نے بھی نہ دیا. میں کہ پھر کہتے خلیفہ بنے عثمان انہوں نے بھی نہ دیا. میں کہ پھر چپ. بیویاں تمہاری جنت میں جائیں گی, میں لکھ کے دوں گا. میری قسمت ہے, اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی نہیں سمجھ. خلیفہ بنے علی. میں کہ اب بتا. کہتے انہوں نے بھی نہ دیا. میں کہ اچھا انہوں نے نہ دیے تھے, اب پہلے 3 تو تمہارے بقول کافر ہو گئے. یہ کہتے ہیں وہ اصل میں نا مولا علی شیر خدا جلدی شہید ہو گئے, ان کو پتہ نہیں تھا ورنہ وہ تو لیتے ہیں. میں کہ اچھا سن, تو آج بات کر رہا ہے نا, میرے نبی نے ممبر پہ کہا تھا ابھی ابو بکر کا وصال نہ ہوا, عمر کا بھی, عثمان کا, علی کا. میرے نبی نے کہا 2 بندے بڑے بدبخت ہیں. پوچھا کون؟ فرمایا ایک جس نے سالے کے اونٹنی کی کوچے کاٹی وہ, دوسرا جو علی تجھے شہید کرے گا. کوفہ کی مسجد میں میرے علی نماز پڑھاتے, عبد الرحمن ابن ملجم آ کے سلام کرتا, ہاتھوں کو چومتا. آپ فرماتے انت قاتلی, تو میرا قاتل ہے. مولا کو نہیں پتا تھا موت کا. تم نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے 12 ائمہ معصومین کے پاس علم غیب ہے. جس خدا نے 12 کو علم غیب دیا ہے, میرا یہ ایمان ہے اس خدا نے 55 پاک کو بھی علم غیب سے مالا مال کیا ہے. پتا تھا. کیوں نہ دیا؟ کیونکہ علی جانتے تھے ابو بکر میرا امام ہے, جو میرے امام کا فیصلہ ہے وہ حق فیصلہ ہے. ایک اور سے میری ملاقات ہوئی, وہ کہتے ہیں حضرت بات یہ نہیں ہے, مولا علی شیر خدا تکیہ کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ایک ہوتا ہے توریہ تو ایک ہوتا ہے تکیہ. توریہ کھانے والی توریہ نہیں, توریہ کا معنی ہوتا ہے ذو جہتین, جس کے 2 معنی ہو. ابراہیم جب ظالم بادشاہ کے دربار سے گزرنے لگے, کسی نے کہا حضرت بیوی کو جو ہے نا یہ حملہ آور کر لیتا ہے, بہن کو یہ معاف کر دیتا ہے. پوچھا یہ کیا لگتی ہے؟ تھی بیوی. آپ نے فرمایا میری بہن ہے. علماء نے لکھا ابراہیم نے توریہ کیا, یعنی اسلامی حساب سے میری بہن ہے, مسلمان آپس میں رشتے میں میری بیوی ہے. اس کو کہتے ہیں توریہ. اور تکیہ اسے کہتے ہیں زبان پر کچھ ہو تو دل میں جھوٹ ہو. کیا مولا علی شیر خدا ایسے تھے؟ مولا علی شیر خدا ایسے تھے؟ ہم آپ کو کہتے ہیں, آپ کہتے ہو بڑی شان بیان کرتے ہیں, بڑے وہ فضائل. میں کہنا خدا جانتا ہے آج تک روح کائنات میں کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا جو سنیوں سے بڑھ کر نبی کے صحابہ کی شان بیان کرے, نبی کی اہل بیت کی شان بیان کرے. سنیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں. ہم شانیں بھی بیان کرتے, ان کی عزتوں پہ پیرا بھی دیتے, چوکیدار بن گئے. یہ کہتے علی نے تکیہ کیا تھا. میں کہ سن پھر تیری کتاب شرح شافی فی اصول کافی, اس کے اندر لکھا ہوا ہے تکیہ 4 جگہ پہ کرنا ناجائز ہے. تکیہ 4 جگہ پہ کرنا. کہا جب عادل بادشاہ ہو, پتہ ہو انصاف ملے گا, تکیہ کرنا جائز. میں کہ چلو ابو بکر عادل نہیں, عمر عادل نہیں, عثمان. جب علی خود بادشاہ تھا, علی خود بادشاہ تھا, علی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک سوال آپ نے ان سے یہ کرنا ہے کہ یہ بتاؤ سیدہ کا جنازہ کس نے پڑھا؟
سیدہ کا جنازہ 2 روایتیں حضرت علی نے پڑھا، لیکن جمہور محدثین فرماتے ہیں جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا۔ جنازہ ابو بکر، اور سیدہ کو وراثت نہیں دی تھی، سیدہ کو مال نہیں ملا تھا، فلاں 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 فلاں۔ آپ نے اب ایک جواب دینا، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ وراثت زندہ کی تقسیم ہوتی یا مردہ کی؟ وراثت کس کو ملتے ہیں؟ ایسے کہتے ہو یا میں انگلش بول گیا ہوں یار، اللہ کے بندے توجہ کرو، یہ علم کی بات ہے۔ وراثت کس کی تقسیم ہوتی ہے، زندہ کی یا مردہ کی؟ مردہ کی۔ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا محمد کل بھی زندہ تھا، میرا محمد سمجھ آئیے۔ جب نبی زندہ تو وراثت کا ہے کی؟ کس چیز کو کہہ رہے ہو کہ وراثت دو؟ سمجھ آئیے۔ اب سنو ابو بکر صدیق کا عقیدہ، برکت کے لیے میں یہ آخری حدیث پڑھ لوں، وقت بھی بہت ہو گیا ہے۔ میرے نبی اپنی زندگی حیات میں ایک اعلان کرتے تھے، جب بھی کوئی جنازہ آتا، اور یہ آپ نے توجہ کرنی، آپ کے لیے سبق والی بات ہے، آپ جنازے پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے لوگوں سن لو، اگر مرحوم نے قرض چھوڑا ہے میں ادا کروں گا، جب مال چھوڑا ہے وارثوں کا ہے، آقا آپ کیوں فرمائے امتی جو میرا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایسا رحیم کریم نبی۔ اور یہ مسئلہ ہے، اکثر جنازوں پہ اعلان ہوتا ہے بھئی میرے بابا نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ کھڑے ہو کر مطالبہ کر سکتا ہے، لوگ شرم کرتے وہ مانگ نہیں سکتے، بھئی جنازہ پڑا تھا تو نے قرض مانگ لیا۔ آپ کو یہ مسئلہ میں کیسے سمجھاؤں؟ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب میت کے اوپر قرضہ ہو پہلے تو اس کا قرضہ اتارو، جب قرضہ نہ اتارا گیا روح اس کی زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، نہ ادھر کی نہ ادھر کی ہے۔ تو بے شک ہر جمعرات مولوی کو فروٹ کھلا، تو جو مرضی کر، اصالے ثواب کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک روح مقام علیین یا مقام سجین تک نہیں پہنچے گی۔ اس لیے قرضہ لینے سے پہلے 10 بار سوچا کر، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اتار دے۔ فرمایا ہر ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ کیسا جرم ہے؟ نبی کھڑے ہو کر اعلان کر دے، فرمایا جس نے مال چھوڑا ہے وارثوں کے لیے ہے، جس نے قرض چھوڑا ہے میں ادا کروں گا۔ اب نبی کا وصال ہوا ظاہری، ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا اگر نبی نے وراثت چھوڑی ہے وارثوں کے لیے ہے، اگر میرے مدنی نے قرض چھوڑا ہے ابو بکر ادا کرے۔ جس ابو بکر پہ تم الزام لگاتے ہو، ارے باغ، اے نادان تو باغ کے لیے سیدہ کو دربار میں لے کے جاتا ہے، ارے میرا یہ عقیدہ ہے سیدہ زمین کی بھی مالک ہے، آسمان کی بھی مالک ہے، قیامت کے دن 8 جنتوں کی مالکہ کا نام فاطمہ ہے۔ باغ تو چھوٹا سا تھا، مدینے کے تھوڑے سے فاصلے پر چند کھجور کے پودے تھے، اور تو اس میں سیدہ کو لے جاتا ہے۔ اب سن ابو بکر صدیق کی قربانیاں، جنگ تبوک کا موقع آیا، آپ نے کہا مال پیش کرو، چندہ دو، کسی نے کیا دیا، کسی نے کیا دیا، کسی نے کیا دیا۔ میرے نبی نے کہا ابو بکر کتنا لائے ہو؟ آقا سارا۔ گھر کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اس کا رسول۔ نبی سامنے بیٹھا ہے، گھر کیا چھوڑے ہو؟ اللہ اور اس کا رسول۔ خطا کے محدثین فرماتے، اما عائشہ کہتی میں نے اپنے بابا کو دیکھا کچی دیوار پہ ایسے ہاتھ مار رہے تھے، میں نے پوچھا ابا کیا کر رہے، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ فرمایا بیٹی عورتوں کی عادت ہوتی ہے سوئی نہ اس دیوار کے اندر چھپا دیتی ہیں، جب مجھے سوئی بھی مل گئی نہ اٹھا کے میں محمد عربی کے دربار میں پیش کروں گا۔ یہ جو مسجد نبی ہے جہاں آج تو عمرہ کرنے جاتا ہے، تو ترستا ہے مجھے جنت البقیع میں بس 2 منٹ دعا کے لیے مل جائیں۔ یہ زمین کے وارث تھے، سال اور سہیل دونوں سگے بھائی تھے۔ نبی پاک نے کہا یہ زمین مجھے مسجد کے لیے چاہیے۔ ابو بکر صدیق نے پیسے دیے اور مسجد خرید کر اسلام کے لیے وقف کر دی، اور اسلام کہتا ہے جو بندہ مسجد بنائے گا قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اے ابو بکر سنی تیرے اوپر قربان جائے، قیامت تک مسجد نبی میں سجدے ہوتے رہیں گے اور ثواب ابو بکر کو ملتا رہے گا۔ اگر پھر بھی نہ سمجھے سن، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا اور مولا علی مرتضیٰ کا نکاح کروانے والا ابو بکر تے عمر ہے، لہذا بھونکنے سے پہلے 10 بار سوچنا
یہ سیدہ کے نکاح بھی کروانے والے ہیں تے نکاح کے گواہ بھی ہیں، نکاح کے گواہ بھی ہیں۔ اب ایک جملہ میں اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے کہوں گا، توجہ کرنا، داد کی ضرورت نہیں، مجھے دعا کی ضرورت ہے۔ میر محمد صاحب لاہور کی دھرتی میں بیٹھے ہوئے، ایک بندہ ایران سے آیا، اشارہ دوں گا سمجھ جانا، لفظوں کی اجازت نہیں ہے۔ ایران سے گھومتا گھومتا لاہور کی نگری میں آیا، آپ نے کہا کہاں سے آیا؟ کہتا ہے امام حسین کے روزے کے قریب سے آیا ہو۔ آپ نے فرمایا بتا مجھے امام حسین کے روزے کی شان کیا ہے؟ کہتا ہے حضرت امام حسین کے روزے کی شان یہ ہے جو 1 کلومیٹر کے اندر اندر چاروں طرف مر جائے وہ جنتی ہے۔ کہا دفن نہیں، وہ تو بڑی اونچی شان ہے۔ کہا روزے کے چاروں سمتوں میں جس جگہ پہ موت آئے، فرمایا وہ جنتی ہے۔ فرمایا ظالم جو نواسوں کے قدموں میں مر جائے وہ جنتی ہے، اور جسے 1400 صدیوں سے مصطفیٰ ابو بکر عمر کو لٹا کے سوئے ہوئے وہ جنتی نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے اللہ سے دعا کرو، کبھی بھی زندگی میں کسی کے بارے میں نہ اصحاب کی گستاخی کرو، نہ آل کی گستاخی کرو، نہ پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کرو۔ علم رکھو اپنے دفاع کے لیے، دوسرے کو کافر منکر بنانے کے لیے نہیں۔ میں اللہ سے دعا کروں گا یہ حاضری میری ابو بکر اور فاطمہ کے دربار میں قبول فرمائے۔